حضرت میں آپ سے بات کروں گا عاشقان مصطفیٰ عاشقان رسول عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ عاشق رسول بہت بڑے کیا کیا بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں. کہتے ہیں نا وہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جو مصرع ہے کہ زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. یہ جو زمین ہے نا یہ بڑی امانت دار ہے, بڑے عاشقوں کو اس نے اپنے سینے میں رکھا ہوا. اللہ اکبر. حضرت جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شاعر تھے اور بظاہر تو شاعری فارسی میں کیا کرتے تھے, لیکن ان کا جو دل تھا اس دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی محبت کی مٹی سے گوندھ کر بنایا تھا. اللہ اکبر. کچھ دل ایسے ہوتے ہیں کہ جب حضور کا ذکر کریں نہ آنکھوں میں آنسو ہے نہ چہرے پہ تاثر ہے, لگتا ہے کہ ان کے چہروں پر اور ان کے احساسات کے اندر حضور کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. تو وہ خود سوچیں کہ ایسا کیوں ہے. لیکن جن کے دل اللہ نے اپنی محبت کے لیے اپنے نبی کی محبت کے لیے بنا لیے تو پھر اس میں شیطان نہیں آ سکتا کبھی, نہیں آ سکتا. یہ طے ہے. واہ واہ. جس دل میں حضور ہوں گے اس میں شیطان کبھی نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سبحان اللہ. ہاں شیطان کو نکالنے کے لیے حضور کی نگاہ ہے. جب آپ پیار کریں حضور کا ذکر کریں شیطان خود نکالتا ہے. کچھ نہیں ہے اس میں. واہ واہ. صحابی نے عرض کیا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائے کہ دلوں کے وسوسوں کو اور دلوں کے معاملات کو اور دلوں کے, تو قرآن میں وہ جو ایک آیت ہے یہ کہ ہم نے رسول کو کیوں بھیجا کہ یہ تمہارے لیزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, یہ تمہارے دلوں کو تزکیہ کرتے ہیں, تمہارے دلوں کو پاکیزہ کرتے ہیں. تو یہ نگاہ پاکیزہ کون کرے گا؟ یہ تھیراپی کون کرتا ہے؟ تھیراپی وہ کرے گا دوبارہ, کیونکہ آپ کی تو بزم نور ہے نا. جی جی. تو یہ بزم نور اور شب نور. تو سوال یہ کہ نور ہے کیا؟ جب جامی کے دل پر آ جائے تو جامی کا دل رقص کرتا ہے. واہ واہ. جب غزالی پر آ جائے تو غزالی بے خود ہو جاتا ہے, اور جب ویسے قرنی پر آ جائے تو ویسے قرنی کو اپنا ہوش نہیں ہوتا. اور جب عمر ابن خطاب کو اگر حضور کے چہرے انور کا دیدار ہو جائے تو تلوار ہاتھ میں ہی رہ جائے اور کہے کہ اشہد لا الہ الا اللہ. تو پتہ یہ چلا کہ حضرت جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک واقعہ بس ایمان کی حرارت کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں. امام حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کا نام ہے مولانا عبد الرحمن جامی جی, تو وہ ان کی بڑی خواہش تھی کہ مدینہ شریف جائیں, بار بار جائیں مدینہ شریف. خیر پہنچے مکے کے قریب پہنچے. مکہ پہنچ کے تو خواب میں جو گورنر ہے مکے کا جی, ان کے خواب میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اللہ کہا اس کو مشتق نہیں آنے دینا. اللہ اکبر. اس کو مشتق نہ آنے دینا, یہ فلاں فلاں شخص ہے, ایسا ایسے اس کا حلیہ ہے اور اس طرح کا ہے. ڈھونڈا, ان کو روکا, باہر نکال دیا حدود سے. اللہ اکبر. پھر یہ آئے. پھر یہ آنے کے بعد دوبارہ عازم سفر ہوئے مدینے کے لیے. کہا تجھے کہا تھا نا کہ اس کو روکنا, پھر اس نے اس کو آنے دیا. پھر ڈھونڈا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو. تیسری بار میں یہ کہا کہ اس کو روکو, تو انہوں نے جیل میں ڈال دیا. اچھا. گورنر نے جیل میں ڈال دیا. تو جب جیل میں ڈال دیا تو خواب میں آئے حضور. کہا یہ تھوڑی کہا تھا کہ اس کو جیل میں ڈال دو. اللہ اکبر. یہ مجرم نہیں ہے, یہ میرا عاشق ہے. اگر یہ مدینے میں آ جاتا تو مدینے کے اندر وہ کچھ ہوتا جو خیالات سے بھی بالاتر ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اس کا مطلب کیا ہوا کہ حضور کو یہ پتا تھا کہ عاشق کی صدا پر حضور کو جواب دینا ہے. واہ 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 واہ. ایسا میں یہاں سے پکاروں وہاں وہ سنے, مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. تو یہ جو سماعت ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, حضور فرماتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے نبی میں یہ طاقت دی ہے کہ یہ جب نماز پڑھاتا ہے زمین پر تو یہ آسمانوں پر فرشتوں کی تسبیح و تحلیل کو سنتا ہے. اللہ اکبر. اور یہاں تک کہ جب میں نماز پڑھاتا ہوں تو جو تم لوگ پیچھے کھڑے ہو لوگوں, میں تمہیں اس طرح سے دیکھ رہا ہوتا ہوں جیسے سامنے دیکھ رہا ہوں. واہ 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 واہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات عطا ہوئے ہیں وہ کسی امتی کے دل سے خواہش ہو کہ حضور کی زیارت کرنی ہے, ایسا ہو نہیں سکتا کہ حضور اس کو محروم رکھے. اللہ اکبر. کیونکہ ایک شعر ہے مولانا احمد رضا کا, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. واہ کیا جود و کرم, اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سخاوت کی کیا بات ہے,
واہ کیا جود و کرم ہے شے بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. یعنی تیری بارگاہ میں جس نے جو کچھ مانگا اسے وہ کچھ ملا. کسی نے ایمان مانگا ایمان ملا، آخرت مانگی آخرت. ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے تو حضور نے فرمایا کہ نماز پڑھنے کیوں نہیں آتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں نابینا ہوں، مجھے بہت مشکل ہوتی ہے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ دعا کر دیں میری آنکھیں آ جائیں اور آنکھوں میں میری تکلیف ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کیا چاہتا ہے، تو کیا چاہتا ہے، آنکھیں ابھی ملے یا آخرت میں؟ کہا یا رسول اللہ مجھے تو آپ کو دیکھنا ہے، آنکھیں تو صرف میں آپ کے دیدار کے لیے مانگ رہا ہوں ورنہ مجھے آنکھیں نہیں چاہیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تجھے ابھی چاہیے بعد میں؟ کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں نہیں، مجھے تو ابھی آنکھ چاہیے، ابھی میں آپ کا چہرے انور کی دیدار کرنا چاہتا ہوں. وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو. لیکن یہ صحابی ہے کہہ رہے ہیں کہ مجھے دیکھنا ہے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے ایسا کر، یا مصلی پر اور جا کر 2 رکعت پڑھ اور اس کے اندر یہ پڑھ. تو جو دعا کیا تھی، دعا اور اب بھی آنکھوں میں جو تکلیف ہے نا، یہ جو اس وقت ہو رہی ہے لوگوں کی آنکھوں میں تکلیف، بہترین دعا اس کی اردو میں اس کو یاد کر لیں کہ اے اللہ میں تجھ سے تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے وسیلے سے روشنی مانگتا ہوں اور آنکھوں کی تکلیف کو دور کرنا. یا اللہ تو میری آنکھوں کی تکلیف کو دور فرما دے. دیکھیے کیسے نہیں صحیح ہوتی ہے انشاءاللہ. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت اس نے یہ دعا ابھی حضور نے بولنا شروع کی ہے اور اس نے ریپیٹ کرنا شروع کی ہے تو مکمل دعا بھی نہیں ہوئی تو اس نے آنکھیں کھول دی. کہا یا رسول اللہ میں آپ کے چہرے انور کو دیکھ رہا ہوں، مجھے نظر آ گئے آپ. کیا بات کیا بات کیا بات. تو یہ جو بات ہے جو یہ کہ آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، عرش نوری فرش نوری. اصل میں معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ یہ تھیراپی ہے. تو حضور جس معاشرے میں تشریف لائے انہوں نے دلوں کی کالک کو، دلوں کی غلاظت کو، دلوں کی جو خباثت تھی اور دلوں کے اندر نفاق تھا اس کو دور کر دیا. ایسے عاشق پیدا کیے حضور نے کہ ایسے. لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شرط رکھی ہے ایمان کی. میری بہن آپ بھی سنیے گا، آپ بھی سارے لوگ ہمارے بہن بھائی بھی جتنے بھی ہیں، تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہیں میں کس سے زیادہ، تمہاری اولاد سے زیادہ نہ ہو جاؤں، تمہارے ماں باپ سے زیادہ نہ ہو جاؤں، یہاں تک کہ کائنات کی ہر شخص سے زیادہ محبوب میں نہ ہوں. اللہ اکبر. تو یاد رکھیے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ربیع الاول میں حضور کو مانگ لیجئے، حضور کو مانگ لیجئے، کیونکہ ان کو مانگ لیا آپ نے تو پھر ہر شے اس کے مصداق ہو جائے گی کہ جب بانٹنے والا آپ کے پاس آ گیا، دینے والا وہ ہے، تو بیک وقت اللہ اور نبی دونوں تمہیں مل گئے، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمان ہو گیا. بہت خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی.